السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ جی آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں ڈاکٹر وکرم سنگھ صاحب کو، جو کہ ڈی جی یو پی پولیس بھی رہ چکے ہیں، اور آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر. ایک ہنگامہ رہا ہم دونوں کنٹریز کے بیچ میں، اس کے ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. جے ہند. بڑی مہربانی کی کہ آپ نے خدمت کا موقع دیا آرزو صاحبہ، اور واقعی جس حالات سے ہم لوگ گزرے ہیں اللہ بہتر کرے کہ اس میں اور بہت سدھار کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر بات تو شروع کریں گے ہم انڈیا پاکستان سے ہی. اور جو ایس سی او کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں آپ کے جو ڈیفنس منسٹر گئے ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے ڈاکیومنٹس کے اوپر سائن کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ جو پلگرام اٹیک ہوا تھا اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ دونوں کنٹریز میں بہت ٹینشن رہی، اٹیک وغیرہ بھی کیے گئے، اس کا ذکر اس میں نہیں تھا، جبکہ بلوچستان کا ذکر تھا. آپ کے خیال سے یہ غلطی سے رہ گیا ہے لکھنا اس کے اندر ٹیرر اٹیک جو کشمیر کا تھا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایس سی او کے ممبرز ہیں یا جو بھی یہ اس کے ذمہ دار ہیں جو یہ ڈاکیومنٹس بناتے ہیں انہوں نے خود نہیں لکھا؟ آرزو صاحبہ، اس میں کوئی چیز غلطی نہیں ہوتی. اس میں بڑے ذہین اور بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ حضرات رہتے ہیں جو ایک ایک لفظ اور ایک ایک کاما فل سٹاپ کو ڈرافٹ کرتے ہیں. یہاں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بلوچستان کو رکھا اور پہلگام کو غائب کیا، یہ اتفاقاً تھوڑی ہوا ہے، اور اگر اتفاقاً ہوا تو یہ حسن اتفاق ہے. لیکن میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر بڑے ہی جنہوں نے دنیا دیکھ لی ہے، تجربے کار لوگ ہیں یہاں پر ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کے. اور راجناتھ سنگھ ہمارے یونین رکشا منتری جو رکشا منتری ہیں، انہوں نے اگر سائن نہیں کیا تو ایسا پہلی بار نہیں ہوا. اس کے پہلے بھی 2023 میں آرزو صاحبہ جب چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر کچھ تذکرہ ہوا تھا، تب بھی راجناتھ سنگھ نے سائن نہیں کیا تھا، اور اس کے تمام فائدے بھی ہوئے ہیں. لیکن آج کے اگر دور میں دیکھیں کہ پہلگام میں 22 اپریل اسی سال جس طریقے سے 26 ہندوستانی شہریوں کو قتل کیا گیا تھا، بے رحمی سے کیا گیا تھا، جاتی اور مذہب دیکھ کر کے کیا گیا تھا، فٹ پرنٹ بالکل لشکر طیبہ کے موڈس آپرینڈائی کی طرح تھے. اور جب لشکر طیبہ کا نام کھل کے آ رہا ہے اور ہندوستان کا صاف الزام ہی نہیں، اور اب تو بالکل ایسے ثبوت ہیں جس کو کہ نکارا نہیں جا سکتا ہے، تو آرزو صاحبہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. اور ان حالات میں جبکہ بلوچستان کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی اس میں جو ذکر اور تفصیل سے بیانات کیے گئے تھے، تو کم سے کم اتنی تو یہ تو معاملہ تر و تازہ ہے، اس کو اور لکھنا چاہیے تھا. آلموسٹ ہم لوگوں کے دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک جنگ چھڑا، اور جنگ چھڑنے کے ایسی اس طریقے کی یہ جو 10 ملکوں کا ایک ایسوسیشن ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اس میں اگر آپ دیکھیں اس چیز یہ آیا تھا کہ سوشولوجیکل، اکنامک، جغرافیکل، پولیٹیکل اور ڈیفنس کا یہ ایک مسودہ تھا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، روس بھی ہے، ایران بھی ہے، اور ازبیکستان، کرگستان، اور یہ 10 ملکوں کا یہ ایسوسیشن ہے. یہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن اور ٹیررزم کو لے کر کے ہندوستان کا یہی کہنا تھا آرزو صاحبہ کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ایک روڈ میپ ہونا چاہیے، ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے. اور جب ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ رکشا منتری راجناتھ سنگھ جی نے اگر دستخط نہیں بنائے، جو بالکل ایک مناسب قدم تھا. اور اس کے پہلے بھی جب ایک بات اٹھی تھی چین کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بارڈر روڈ انیشیٹو، بیلٹ اور روڈ انیشیٹو، تو اس کے تب بھی ہندوستان نے اس پہ دستخط نہیں بنائے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ایک رائے ہو جائے، جب ایک رائے ہو جائے، مسودہ تیار ہو جائے، تب ہم دستخط بنائے. تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کی پیشکش تھی وہ بالکل مناسب تھی. سر جس طرح سے دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک، ہندوستان اور پاکستان، اور اس کے بعد کے ابھی تک کے جو حالات آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھارت اچیو کرنا چاہ رہا تھا، کیا ان اٹیک سے وہ اچیو ہو گیا، یا پہلے ہی ڈائلاگ پہ چلے جانا چاہیے تھا؟ لیکن ڈائلاگ کا تو کوئی سبسٹیچیوٹ دنیا میں نہ تھا اور نہ ہوگا. آپ دیکھیں اتنی بڑی چیز جس میں امریکہ خود ملوث ہوا، جس میں خود شرکت کی. آپ ایران اور اسرائیل کی یہ جو جنگ دیکھ لیں جو 12 دن چلی، آپ اس میں دیکھ لیں کہ ساری دنیا ایک طریقے سے متاثر ہوئی. لیکن اس میں بھی ڈائلاگ، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈائلاگ ہی تو اس کا سولوشن نکل کے آ رہا ہے. بنا ڈائلاگ کے کہاں کوئی بات ہوتی ہے؟ ڈائلاگ یہاں پہ بھی، کیونکہ اب دیکھیے ہم نہ
اپنے دوست تو چن سکتے ہیں لیکن پڑوسی ہم نہیں، جو ہم کو وراثت میں ملا ہے وہی پڑوسی ہمیں رہیں گے. تو بہتر ہوگا کہ ہم لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ رہیں. دہشت گردی سے ہم پرہیز کریں. ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانا بند کریں. ثبوت پیش کرنا، ثبوت مانگنا بند کریں. کیونکہ یہ ہم کچھ بھی ہو جائے، پاکستان جہاں ہے وہی رہے گا، ہندوستان جہاں ہے وہی رہے گا. اور اگر آج 75 سال سے ہم لوگ اگر ایک ساتھ ہیں تو آج مان لیجئے کہ آگے بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے. پاکستان ہندوستان کو اسی طرح رہنا ہے تو بہتر ہے کہ دوست اور بھائی کی طرح رکھیں. جب پاکستان بنا تھا، جب پارٹیشن ہوا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان ویسے ہی رہیں گے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، کچھ اس طریقے کے تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے رہیں گے. اور کچھ دن چلے بھی. غالباً یہ 1954 تک ایسے حالات رہے. مجھے تو یاد نہیں ہے کیونکہ میں 3 یا 4 سال کا رہا ہوں گا، لیکن میں سنتا تھا کہ تعلقات بہت اچھے تھے، آمد و رفت اچھی تھی، لوگوں کا آنا جانا، شادی بیاہ، بہت اچھے تعلقات تھے. اس کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ ایوب خان صاحب کے زمانے سے حالات بگڑتے چلے گئے، جنرل ضیاء کے ٹائم میں اور بگڑ گئے، اس کے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں تو جو بچی کچی کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو اگر میں دیکھوں کہ اس میں جنرل ایوب صاحب سے لے کر کے اگر آج تک آپ دیکھیں تو جب تک یہ ہمارے فوجی حکمران رہے انہوں نے تو جو بیڑا غرق کر سکتے تھے کیا ہی. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی اس میں بہت بڑی ایک طریقے سے ان کا بھی ہاتھ رہا ہے کہ ایک دوسرے ملکوں کے بیچ میں یہ ایک طریقے کا ٹینشن پیدا کرنا. اور یہاں دانش مندی کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مٹا نہیں سکتا ہے. آپ نے ابھی بھی اس تناؤ میں یہ دیکھا، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے شکست دے دی. ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ایسٹس بالکل تباہ کر دیے آپریشن سندور میں. میں جانتا ہوں کہ اس کے اگر جو ثبوت ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے رافیل گرا دیے. ثبوت اگر ہے تو بہرحال، لیکن اگر اس سے کوئی بہت ریزلٹس یا کانسیکوینسز تسلی بخش کسی کے لیے آئے ہو تو چلیے. لیکن میں ہمیشہ اس بات کا، یہ میرا ایک زور رہا ہے اور میری ایمفیسس رہی ہے کہ ڈائلاگ اور انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہم آگے زیادہ بڑھ سکتے ہیں. لیکن دہشت گردی دونوں دیشوں کو آگے آ کر کہنا ہوگا دہشت گردی کا کوئی جگہ ایک سویلائز سوسائٹی میں نہیں ہے. دہشت گرد جہاں بھی ہو، کراس بارڈر ٹیررزم وہ ختم ہونا ہی ہے. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے. اب وہ زمانے چلے گئے جب کراس بارڈر ٹیررزم آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آئی ٹی کے زمانے میں کسی کا چھپ جانا، انڈر گراؤنڈ ہو جانا بہت آسان نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو بین کر کے دنیا میں مارا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا. اگر آپ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ دیکھ لیں اس میں بھی آپ یہی دیکھیے گا کہ اب جو حالات آ گئے ہیں وہ اس میں کسی کا بہت زیادہ اس طریقے کے لوگوں کا سروائیو کرنا بہت آسان نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے سر، اور ہونا بھی یہی چاہیے. ظاہر ہے کہ خود بھی امن سے رہیں اور دوسرے کو بھی رہنے دیں، پالیسی تو یہی ہونی چاہیے. لیکن سر کہیں نہ کہیں ایک سیکشن ایسا بھی ہے پاکستان میں، ہو سکتا ہے اور جگہ پر بھی ہو، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کیونکہ ہتھیار بیچتا ہے، امریکہ ہی ہر جگہ جنگ کرواتا ہے. اور ابھی ایران اور اسرائیل کی جو ایک جنگ چلی 12 دن، اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد ٹرمپ صاحب بیچ میں آئے، وہ پاکستان ہندوستان کے بیچ میں بھی آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں امریکہ جنگ کروا رہا ہے یا امریکہ جنگ کو روک رہا ہے؟ اور دوسرا ایران اور اسرائیل کی وار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آرمز مینوفیکچر آپ نے بجا فرمایا کہ آرمز مینوفیکچرنگ دنیا کا سب سے بڑا دھندا اور بزنس ہو چکا ہے. اور جہاں کہیں بھی اگر آپ دیکھیں لڑائی کروانا، اب رشیا یوکرین کا وار آپ لے لیں، رشیا یوکرین کا وار مجھے معلوم نہیں کتنے سالوں سے آج چل رہا ہے، اتنے سالوں سے چل رہا ہے، نتیجہ 0/0. اب آپ آ جائیں ایران اور اسرائیل کے وار کے اوپر، 12 دن یہ چلا. ٹرمپ صاحب نے تو دانش مندی کی ساری حدیں ہی پار کر دی. کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بعد فیصلہ لوں گا، کبھی کہتے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرا دیا. ہندوستان پاکستان میں سیز فائر انہوں نے کرایا. ہمارے منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے ان کا نام بھیجیں گے، پیشکش کریں گے. اب 12 دن کی یہ جو جنگ چلی، اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ فتح ان کی ہوئی ہے. اگر فتح ان کی ہوئی ہے تو شکست کس کی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے موٹی بات یہ بتا دیں کہ اس 12 دن کے جنگ میں کیا جو حماس کے پاس جو اسرائیلی ہوسٹیجز تھے چھوٹے؟ کیا غزہ میں جو ہوسٹیجز تھے وہ چھوٹے؟ اور اگر نہیں چھوٹے تو کیوں نہیں چھوٹے؟ دوسری چیز یہ تھی کہ حماس پوری طریقے سے ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. لیکن جو تباہی B-2 اسٹیلتھ ہوائی جہاز امریکہ کے
اور امریکہ نے پورے اپنے بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کو، اور جو اپنے فورسز تھی، اس نے قریب 30 کے قریب ٹاماہاک کروز میسائلز داغی، B-2 اسٹیلتھ سے اس نے 14 GBU-57 بامبز کا استعمال کیا، جو کہ صرف امریکہ کے پاس ہے، وہی کر سکتا ہے۔ 15 نیوکلیئر سائنٹسٹ ایران کے مارے گئے، جو کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ اسرائیل نے یہ کہا کہ ایران کی پوری اسکائی پہ اسرائیل کا ایک طریقے سے قبضہ ہے اور پوری طریقے سے اس کا کنٹرول ہے۔ اب ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو بچانے، آیات اللہ کو بچانے میں اور اپنے تیل کو بچانے میں اس نے ایک طریقے سے ایک شکست مان لی اور سرنڈر کر دیا۔ یہ ایک پکش کا کہنا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اگر آج صاحب کہیں، دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا۔ غور سے سنیے گا، اسرائیل کہہ رہا ہے تباہ کر دیا ہے، یو ایس انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ تباہ نہیں کیا ہے، صرف کچھ مہینوں کو اس کو پیچھے کر دیا ہے۔ یہ اس کے بھی امکانات ہیں کہ جو انرسٹ یورینیم ہوتا ہے، جو ویپن گریڈ یورینیم ہوتا ہے، وہ سرنگ کے ذریعے کہیں اور پہنچا دیا ہے۔ اگر اس کے امکانات ہیں اور اگر یہ ہوا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ کچھ ہی مہینوں میں، جیسا کہ امریکن انٹیلیجنس کے ایک سورس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انرچڈ ویپن گریڈ یورینیم کہیں اور پہنچ گیا ہے تو اس کے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایران کچھ مہینے یا میکسیمم 1.5-2 سال میں پھر اپنے پیر پہ کھڑا ہو کر کے وہ ویپن گریڈ یورینیم کے ذریعے نیوکلیئر ویپن بنانے کا اس میں صلاحیت آ جائے گی۔ یہ تو بات تھی یورینیم کی، لیکن آپ کو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، آپ تو اتنی ذہین جرنلسٹ ہیں، نارتھ کوریا نے کیا پیشکش نہیں کی تھی کہ ہم دیں گے نیوکلیئر ویپن؟ کیا رشیا نے یا چائنا نے یہ پیشکش نہیں کی تھی کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوا تو ہمارے نیوکلیئر ویپنز؟ چائنا نے تو خیر بہت ہی سنجیدگی سے، بہت سوچ سمجھ کے اس نے بالکل نہیں کہا، لیکن دبی زبان سے روس نے اور دبی زبان سے نارتھ کوریا نے تو یہ پیشکش کی ہی تھی۔ تو یہ مان کے چلیے کہ اگر یہ حملہ ہوا، اسرائیل کا کہنا کہ ہم نے تباہ کر دیا، امریکن انٹیلیجنس کا ایک لابی یہ کہتی ہے کہ اس نے تباہ نہیں کیا، اس نے صرف اس کو 1.5 سال 2 سال پیچھے کر دیا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر ہم کہتے ہیں کہ تباہی کر دیا ہے، اگر نارتھ کوریا کے ہتھیار وہاں پہنچ جاتے، روگ نیوکلیئر ویپنز، تب ڈھاک کے 3 پات وہی گھر کے بدھو گھر کو آئے۔ لیکن جو کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز ہیں وہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کون کیا کلیم کر رہا ہے، وہ چیز بڑی دلچسپ ہوگی ہے۔ ایران کے دیکھیے 3 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز، بیلسٹک اور پراکسی فیسلٹیز یہ تو بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ آپ چاہے ہوتیز کو دیکھ لیں، چاہے حماس کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو بیلسٹک کیپیبلٹیز تھی اور نیوکلیئر، یہ ایک طریقے سے ایک زیرو تک آ گئی ہیں۔ لیکن نیوکلیئر کیپیسٹی زیرو آئی ہے یا پھر اس میں کھڑے ہونے کی اگر طاقت ہے اور اگر اتنی سانسیں بچی ہیں تو شاید اسرائیل کو، امریکہ کو دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ ایران کا، اسرائیل کا جو رائزنگ لائن، جو ان کا ایک جنگ کا یہ کوڈ تھا، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ایران کے آسمان پہ تو پورا قبضہ کر لیا تھا، وہ کر ہی لیا تھا، لیکن یو ایس نے، آپ دیکھیں یو ایس نے اگر اپنی فورسز کو ایویکویٹ کیا، یو ایس اور قطر نے، اور اپنے بیسز سے ایویکویٹ کیا، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ دوستی کے ذریعے دوستی تو نہیں کیا ہوگا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ریزن رہے ہوں گے، کازز رہیں گے جو خوف زدہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے، امریکہ نے، جب اپنے میں کہہ رہا ہوں تو امریکی اور قطری بیسز کو شفٹ کیا۔ شفٹ کرنے کا مطلب تھا کہ ایران کی مار میں تو تھے ہی، تبھی تو شفٹ کیا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ویپنز گریڈ یورینیم شاید اس کے پاس یورینیم، اس نے کہا تو نہیں کیونکہ وہ تو خیر خودکشی کا جذبہ ہو جاتا اگر یہ کسی طرح اس کی کوئی تذکرہ کرتا، لیکن اگر ایران نے ایک طریقے سے اتنے 550 بیلسٹک میسائلز داغی، یہ بات دوسری کہ ان 550 بیلسٹک میسائلز میں ایران کی صرف 10% بیلسٹک میسائل اسرائیل تک پہنچی، لیکن اسرائیل کا صرف 1 ڈرون گرا، تو آپ یہ سمجھ سکتے کہ یہ جو پورا خاکہ تانا بانا ہے، ایران کو بہت چوٹ پہنچی ہے۔ ایران کے 15 نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے گئے، حالانکہ علم کا کبھی قتل نہیں ہو سکتا ہے،
اس کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ وہ نیست نابود کر دی گئی، اس کا ویپن سسٹم نیست نابود کر دیا گیا. لیکن جو مین ایم تھا کہ جو اسرائیل کا دعویٰ تھا آرزو صاحبہ کہ کوئی بھی اسرائیل کا دشمن جس دن یا جب کبھی ایسی صلاحیت یا قابلیت اس میں آ جائے گی کہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی نیت سے اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوں گے تو اسرائیل ان کو تباہ کر دے گا. یہ چیز میں سمجھتا ہوں، میں آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا کہ آرزو صاحبہ جس میں دو بالکل الگ الگ باتیں سامنے آئی ہیں. اسرائیل کا کہنا کہ ہم نے بالکل تباہ کر دیا، جبکہ بیوقوف نہیں ہے. امریکہ جس نے کی آپ کی ایئر اسالٹ کیا B-2 اسٹیلتھ بامبر سے، اور اس نے جو دنیا کا واحد ایک ایسا بام ہے 14 GBU 57 بامبس بنکر بسٹرز کا استعمال کیا. اس کے باوجود امریکن انٹیلیجنس کا یہ کہنا کہ آپ نے تباہ نہیں کیا، آپ نے صرف اس کو 1.5-2 سال پیچھے کیا ہے. سچائی کیا ہے اور واقعی کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ AI ریکنسٹرکشن یا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، یہ چیز ابھی مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یہ ابھی حال ہی میں ختم ہوا ہے، بتاتے ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن یہ سیز فائر ہوا ہے، آج تھرسڈے ہے، تو اب ابھی لگتا ہے ڈسٹ جب سیٹل ڈاؤن ہوگی، جب گرد و غبار تھمے گا، تب یہ اصلیت معلوم پڑے گی. لیکن جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو سیٹلائٹ فوٹوگرافز آئی ہیں اس میں جو چوٹ دکھائی گئی ہے ان کے ماؤنٹینز میں کوئی ایکسپرٹ نہیں، میں پھر کہتا ہوں میں سیٹلائٹ امیجری کا انالیسس کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ اپنے میں ہی ایک بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ ایریل فوٹوگرافی اور ایریل سیٹلائٹ امیجری کو انالیسس اور اس کا انٹرپریٹیشن. لیکن جتنی باتیں لے مین کی طرف میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ جو امپیکٹ تھا وہ مجھے کم سے کم دکھائی نہیں پڑا. کچھ ایکسپرٹس نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں اور آپ امپیکٹ دیکھیں جہاں 3 جگہوں پر امریکہ نے بنکر بسٹرز کا استعمال کیا B-2 کے ذریعے، تو اس کے امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا ریئل امپیکٹ کیا ہوگا. میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کیا اس کے بارے میں، کیونکہ آپ نزدیک ہیں ایران کے، ہو سکتا ہے آپ یہاں کوئی ایسی ایک کیٹیگری انٹیلیجنس آئی ہو کہ معلوم پڑے کہ وہ کتنا متاثر ہوا ہے ان کے 3 بیسز یا نہیں ہوئے. کیونکہ دنیا میں بین الاقوامی طور پہ جتنی باتیں آئی ہیں جو نیٹ کے اوپر اور جو اوپن ڈومین میں ہے، اس میں تو یہی ہے کہ ہاں تباہ ضرور ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو گئے ہیں. اور یہ بات جو امریکی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ 2 سال تک پیچھے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید تباہی ایران کی نہیں ہوئی. ایران نے دہشت میں آ کر کے ایک طریقے سے سرنڈر کیا، اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے، اپنے تیل کو اور اپنی سرکار کو بچانے کی نیت سے. سر یہاں پہ جو ایک بات چل رہی ہے وہ یہ تو ہے کہ ابھی اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا ڈسٹروائے ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی یہ تعریف ضرور کی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان ہوتا تو شاید بہت پہلے ہی کوئی بات چیت ہو گئی ہوتی، یا کہہ لیجئے کہ وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی امریکہ کی. لیکن ایران کو ہم نے ایسا کرتے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ نے اٹیک کیا تو ایران نے پھر پلٹ کے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. لیکن سر یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ اس تمام امریکہ کے اٹیک سے پہلے ہمارے یہاں سے ہمارے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل صاحب کو لنچ پہ بلایا گیا ٹرمپ صاحب کی طرف سے، اور اس بارے میں بھی کافی کچھ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی تو نہیں بلا کے انہوں نے لنچ کروا دیا. آپ کے خیال سے کیا پاکستان سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہوگی؟ اور دوسرا، اتنا خوف کس بات کا ہے؟ اگر ایران نیوکلیر ویپنز بنا لیتا ہے تو پھر پاکستان میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ایران کو روک دیا گیا تو اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. کیا واقعی میں اتنا خوف ہونا چاہیے یہاں پہ؟ نہیں دیکھیے، اتنا نہیں، 2-3 طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور ان باتوں میں کافی دم ہے. پہلی چیز یہ تھی کہ کچھ مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ایران پر اسرائیل نیوکلیر ویپن استعمال کرے گا تو پاکستان اپنے نیوکلیر ویپن سے اسرائیل پر حملہ کرے گا. یہ چیز تو ساری دنیا کو معلوم تھا. پھر بعد میں پاکستان کی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں اس بات کے بارے میں ایک سینئر منسٹر نے اس کو اپوز کرتے ہوئے اور اس بات کو کنڈیم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس میں بالکل ملوث نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرکت کرے گا، اور یہ بہت غیر ذمہ دارانہ کسی نے افواہ پھیلائی، پاکستان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کی دوسری پیشکش آپ یاد کریں کہ یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سا ہو گیا ہے. ہندوستان کے جب اعلیٰ لیڈرشپ ایک بار پاکستان گئے تھے دورے پہ تو ان کو کہیں موری لے جا کر کے سب کو، پولیٹیشینز کو اور جنرلز کو اور NSA کو لے جا کے مری میں جہاں پر کنیکٹیوٹی نہیں تھی وہاں پر دعوت میں لے گئے، اور 24 گھنٹے میں یہاں پر ہندوستان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہو گیا. تو جس سے کہ نہ وہ کمیونیکیشن ہو نہ کچھ ہو پائے، اور اس کے بعد تو لگتا ہے وہی موڈس آپرینڈائی جو تھا
اس کو کہتے ہیں کہ اس بار جنرل فیلڈ مارشل منیر کو وہاں لے گئے امریکہ میں. دعوت امریکی تو ان میں سے ہے کہ اگر 25 پیسے خرچ کریں گے دوسرے کے اوپر, پہلے اپنے 5 روپے کا انتظام کر لیں گے, تب کسی کو 4 آنے خرچ کریں گے. یہ موٹی بات ہے, ساری دنیا جانتی ہے امریکہ دیر آر نو فری لنچز ان دا ورلڈ. یہ کہاوت ہی امریکہ کی ہے, مفت کا کوئی لنچ نہیں آتا ہے. اس کے پیچھے بہت سوچی سمجھی ایک ٹیکنالوجی تھی. مجھے سمجھا تھا کہ پلان بی, کہ اگر ایران کے اوپر کبھی حملہ کرنا ہوگا یا لینڈ فورسز کو بھیجنا ہوگا, اس میں پاکستان کی ضرورت پڑے گی, جیسے افغانستان میں امریکہ کی ضرورت تھی پاکستان. اسی طریقے سے اگر ایران پہ لینڈ, تو پلان بی کے ذریعے شاید انہوں نے فیلڈ مارشل منیر کو ایک طریقے سے ان کو گڈ ہیومر میں رکھنے کی نیت سے پوری طریقے سے ان کو لنچ ونچ پہ بلایا, ان کی تعریف کی اور تعریف کر کے ان کو گڈ ہیومر میں رکھا. مقصد صرف یہی تھا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو فیلڈ مارشل منیر ہمارا ساتھ دیں گے, مخالفت نہیں کریں گے. کیونکہ اگر مخالفت کریں گے تو شاید امریکہ کے لیے بڑی دشواری آ جائے گی, کیونکہ ایران میں پھر اور کوئی پہنچنے کے راستے بہت کم ہیں. بالکل ایسے ہی سر, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم افغانستان کے معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں انوالو رہے 20 سال, اور اسی لیے یہاں پہ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر کوئی اسی طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے. بہرحال بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بڑی مہربانی عرض صاحبہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.